علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں 24ویں پارے میں سورہ زمر کے آیت نمبر 54 میں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جو اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، یعنی اللہ کی فرمان برداری کی طرف آ جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا اور اس کے بعد تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو ہمیں اللہ کی فرمان برداری کرنی ہے، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ تو بہترین چیز میں نے پہلے بھی بتائی تھی، وہ کون سی ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس بہترین چیز میں نے اتاری، یعنی قرآن پاک، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو، تو اس کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہمیں کہ اس قرآن پاک کی ہم نے پیروی کرنی ہے، اس کی پیروی کرو، یہ نہ ہو کہ اچانک عذاب آ جائے۔ تو ہم نے ہر حال میں، ہر صورت میں ہم نے اپنے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ یہی ہمیں حکم بار بار دیا جا رہا ہے، اور اس حکم کے نہ ماننے پر عذاب کا اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کہ ورنہ عذاب آ جائے گا اور پھر تمہیں مدد بھی تمہاری نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے، ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں رہا۔ یعنی کوئی جو دین سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دنیا پرست ہوتے ہیں، جو دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو وہ ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو پھر اللہ پاک یہاں پہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ پھر ایسا شخص کہے گا، ہائے افسوس کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی اور مذاق اڑانے والوں میں سے بنا رہا۔ یعنی اسے خود ہی انسان کو اندازہ ہو جائے گا قیامت کے دن کہ میں کیا کیا غلطیاں کرتا رہا ہوں۔ 57 میں آیت میں دیکھنے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا کہے گا، یعنی وہ انسان کہے گا، اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا۔ یعنی کوشش خود نہ کرنا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں پارسا ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی بہت سے لوگوں سے میں یہ سنتی ہوں، وہ کہتے ہیں جی اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم نیک کام بھی کرتے، اللہ ہمیں ہدایت دے گا تو ہم نیک کام کریں گے۔ بھئی اللہ تعالیٰ انسان کی کوششوں کو دیکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے، کہ انسان واقعی ہدایت چاہتا ہے یا صرف اوپر سے باتیں کر رہا ہے، مذاق بنا رہا ہے، اس طرح سے صرف ایک وقتی سوچ اس نے بنائی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے جی میں بھی یہ کر لوں گا کہ اگر مجھے ہدایت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے انسان کو کہ کون سا انسان جستجو اور کوشش میں کتنا لگا ہوا ہے، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں کتنی لگن ہے اسلام کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے سیکھنے کی، ہمارے اندر کتنی لگن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی لگن کو دیکھتے ہی ہمارا حساب کتاب بھی کریں گے اور ہمارا آخرت کا معاملہ بھی ہماری نیت کے مطابق ہوگا۔ یا عذاب کو دیکھ کر کہے، کاش کہ اس طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا کہ میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ 58 آیت ہے اس میں، دیکھیں پھر یہ ہوتا ہے سم ٹائم یہ ہوگا کہ جب انسان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جب عذاب کو دیکھ لے گا تو پھر وہ افسوس کرے گا اور کہے گا کاش میں لوٹ جاتا تو میں نیکوکاروں میں سو جائے۔ یعنی اب تو اس نے عذاب دیکھ لیا، اب تو وہ کہے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دے اور میں وہاں پہ نیک کام کروں گا اور نیکوکار بن کے رہوں گا۔ لیکن یہ تو عذاب دیکھ کے وہ کہہ رہا نا، جب کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس دنیا میں جا کے واپس انسان آ ہی نہیں سکتا اس دنیا میں، تو یہ باتیں سب فضول کی ہیں جو انسان کرے گا۔ ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں۔ تو اللہ پاک یہاں فرماتا ہے کہ تیرے پاس، یہ 59 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور تکبر کی اور تو تھا ہی کافروں میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تیری نیت کو جانتا ہوں اور تیری نیت کو جانتا تھا کہ تو تکبر اور غرور میں، کہ میں کوئی چیز ہوں، میں کیوں سمجھوں، کیوں سیکھوں، کیونکہ مجھے تو سب پتہ ہے، میں تو سب سے اعلیٰ ہوں، میں سب سے بہتر جاننے والا ہوں۔ تیری نیت ہی ایسی تھی، تو تھا ہی کافر۔ کافر کہتے ہیں نہ ماننے والے کو، انکار کرنے والا، یعنی جو اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے غرور اور تکبر کی وجہ سے میری آیتوں کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ سیکھا، جبکہ میری آیتیں ان کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ تو ان تمام آیات کا خلاصہ کیا نکلا کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، پھر اس پر عمل کرنا چاہیے، اور پھر اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی عذاب آ جاتا ہے اللہ کے نافرمانی کے سبب تو پھر وہ عذاب واپس ٹلے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، تم پھر کاش بھی کرتے رہو گے، آخرت میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے میرے عزیز بہنوں، زندگی کی مہلت ہے ہمارے پاس، ہمیں
اللہ ताला वाज़े तौर पे कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि कुरान पढ़ो, सीखो, समझो, उस पर अमल करो, अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक लेकर आओ और पैरवी करो, अल्लाह के अहकाम के आगे झुक जाओ, अपनी अना को मत देखो, अपने तकब्बुर और गरूर से बचो, ताकि हम जो है ना सही मायनों में कुरान को सीख सकें, समझ सकें। किसी भी साहिब इल्म के पास, जिसके पास कुरान का इल्म है, उसके पास जाके कुरान पढ़ें, सीखें, समझें और उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लेकर आएँ। ये बहुत ज़रूरी है। अपनी आखिरत के लिए हमें ख़ुद कोशिश करनी है, हमारे लिए कोई भी कोशिश नहीं करेगा और हमारे जो अमाल हैं वो हमारे लिए हैं, वो उसका हमें ही फ़ायदा होगा। आखिरत एक ऐसी जगह है, ऐसी दुनिया है जहाँ हमने जाना है, जहाँ पर सगी औलाद भी काम नहीं आएगी, वालिदैन भी काम नहीं आएंगे। वहाँ पे वही अमाल काम आएंगे जो हम इस दुनिया से लेकर जाएंगे। और ये अमाल हमारे सबसे अच्छे और बेहतरीन उस वक़्त बनेंगे जब हम कुरान की तरफ आएंगे, अपने आप को कुरान से जोड़ेंगे, सुन्नतों से जोड़ेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से जोड़ेंगे, उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगी का हम मुताला करेंगे। तभी हमें पता चल सकेगा कि हम कैसे अच्छे और बेहतरीन मुसलमान बन सकते हैं। चाहे वो मुसलमान मर्द हों या औरतें हों, तभी बेहतरीन हो सकते हैं जब कुरान और सुन्नत पर हम सही मायनों में अमल करेंगे और उसको सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे। अल्लाह ताला से इल्तिजा और गुजारिश करते हैं, पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो उससे दरगुजर फरमाए, हमें पक्का सच्चा मुसलमान बने और सही इल्म के साथ, बेहतरीन इल्म के साथ हमें अमल करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सदका जारिया के तौर पर इस वीडियो को अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें ताकि आप भी सदका जारिया का हिस्सा बन सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।